رسول اللہ کی تاکید ہے اور خود کاروبار کر کے دکھایا کہ لوگوں نوکر نہ بنو، اپنا کاروبار کرو، گرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ نوکر بننے سے بہتر ہے کہ تم چھوٹے کاروبار میں بذات خود اس کے مالک بن جاؤ۔ مانگنے نہیں جانا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جو آپ بندہ مانگنے لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذلت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی بھیک ہی مانگتا رہتا ہے۔ تو آج اتنی بڑی معیشت ہم نے کھڑی کی ہے، تبھی تو آج دنیا میں سب سے زیادہ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، تبھی تو پوری دنیا میں سب سے بڑے فلاحی ادارے مسلمانوں کا دیں۔ ہمارا ہاتھ صرف اللہ کے آگے پھیلتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی، قرآن کی تمام آیات، کئی کروڑ لاکھوں احادیث، متعدد جو ہیں ائمہ مجتہدین اور جتنے صحابہ کرام گزرے ہیں، سب کی اگر زندگیاں پڑھ لی جائیں تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے کہ ہم دینے کے لیے آئے ہیں، ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ کمال کی بات ہے۔ بدترین حالات میں بھی یہ درس نہیں دیا کہ اب ہم کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا دیں۔ ہمارا ہاتھ صرف اللہ کے آگے پھیلتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر میں کچھ نہیں، بڑی پریشانی۔ منشا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرما دیں، اعلان کر دیں مسجد میں۔ فرمایا کچھ نہیں گھر میں، بڑی پریشانی، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، گھر کا ساز و سامان بھی بک گیا سارا، کچھ نہیں ہمارے پاس۔ اب آج کل کوئی ہمارے پاس ایسی بات کہے، ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ دو چار یار دوستوں کو کہیں گے کچھ پیسے اکٹھے کرو، کوئی مدد کرتے ہیں ان کی۔ قربان جاواں سونے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کیا ہے، بچا کیا ہے؟ اب تمہارے سرمایہ میں تمہارے پاس ہے کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک کمبل ہے، مطلب ایک چادر ہے، بس یہی بچ گیا، باقی سب ختم۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ کہاں ہے؟ لے آئے وہ اپنا چادر کمبل جسے اوڑھ کے لیٹتے تھے، بس وہی کل سرمایہ ہے۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں اپنی مجلس میں اعلان کیا، بولی لگا دی، فرمایا کون ہے یہ جو چادر خریدتا ہے بھائی؟ اب وہ چادر کون سا ریشم کی ہے، بہترین کڑھائی والی ہے؟ ایک غریب آدمی کی چادر کیسی ہوگی؟ ایک غریب آدمی جس کا کل سرمایہ ایک کمبل ہے، ایک چادر ہے، وہ کیسا ہوگا؟ کیا بہت خوبصورت ہوگا، آرام دہ ہوگا؟ پھٹا پرانا کمبل بس۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اسے خریدتا ہے؟ بولی لگاؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار دیتے ہیں۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایک کم ہے، کوئی اور ہے جو اس سے زیادہ دے دے؟ کسی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ میں 2 دینار دیتا ہوں۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے، لیا بھائی۔ کمبل اس کو 2 دینار لے لیے اور اپنے اس صحابی کو 2 دینار دیے۔ فرمایا ایک کٹورا خرید لو جس میں کھانا پینا ہے، اور ایک کلہاڑی خرید کے لاؤ جا کے منڈی میں سے، بازار میں سے۔ وہ گئے، جا کے کلہاڑی خریدی اور ایک کٹورا خریدا، واپس مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے۔ کالی کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے، اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑی میں دستہ لگایا۔ دستہ لگتا ہے نا ہتھوڑی میں، کلہاڑی میں، کسی میں دستہ لگاتے ہیں لکڑی کا، اس کو استعمال کرنے کے لیے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا اس میں، اور پھر فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو، مدینے کی منڈی میں لا کے بیچو ان کو، مانگنے نہیں جانا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جو آپ بندہ مانگنے لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذلت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی بھیک ہی مانگتا رہتا ہے۔
اور قیامت والے دن گلے میں توق لٹکا دیا جائے گا کہ یہ بندہ اس نے ہمت ہی نہیں کی کبھی کمانے کی. محمد رسول اللہ نے ہمیں درس دیا مسلمانوں کو, تبھی تو آج اتنی بڑی معیشت ہم نے کھڑی کی ہے, تبھی تو آج دنیا میں سب سے زیادہ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں, تبھی تو پوری دنیا میں سب سے بڑے فلاحی ادارے مسلمانوں کے پاس ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگنے کا سبق نہیں دیا, ہمیں بانٹنے کا سبق دیا ہمارے کریم رسول نے. فرمایا لکڑیاں کاٹو لا کے بیچو. اب وہ مدینہ منورہ کے جنگل کے پاس جاتے ہیں, لکڑیاں کاٹ کے لاتے ہیں, بیچتے ہیں. ایک ہفتے بعد آئے بڑے خوش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ لے کے. فرمایا یا رسول اللہ اتنا آ گیا کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کے بستر بھی بن گئے, اتنا کمانے لگا ہوں کہ اب پیسے فالتو بچنے لگے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام کی کیا پالیسی ہے, اسلام کیسی اقتصادیات چاہتا ہے, اسلام کیسا معاشرہ چاہتا ہے. تو محمد رسول اللہ نے ہمیں درس دیا کہ لوگوں نوکر نہ بنو, اپنا کاروبار کرو, گرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. نوکر بننے سے بہتر ہے کہ تم چھوٹے کاروبار میں بذات خود اس کے مالک بن کر کام کرو. اسلام کی پالیسی ہے تاکہ لوگوں کے متحد نہ ہو, تاکہ وہ اپنی قسمت کسی اور کے ہاتھ میں نہ پکڑائیں. وہ خود طے کریں کہ ہم کو کتنے پیسے کمانے ہیں, کس ذرائع سے کمانے ہیں. اللہ نے ان کو جسم دیا, عقل دی, بہترین زبان دی, آنکھیں دی, سننے کے لیے کان دیے, وہ خود بازار میں اترے اور رزق حلال کو کمائیں. محمد رسول اللہ کی تاکید ہے. اور خود کاروبار کر کے دکھایا, اور خود باغیچوں کے اندر کام کر کے دکھایا, خود پتھر اٹھا کر دکھائے, تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہم یہ بتا سکیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خود کفیل ہے. اس امت نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا, یہ امت ہمیشہ سے اپنے وسائل خود پیدا کرتی آئی ہے.